السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کل اکثر لوگوں کو 176 کے تحت جو ہے وہ نوٹس سرو ہو رہے ہیں۔ وہ نوٹسز کیوں سرو ہو رہے ہیں، کس وجہ سے سرو ہو رہے ہیں، اور اس کا کیا رپلائی کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، پریشان ہونے والی بات ہے یا نہیں ہے، یہ سارا میں آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ یہ جی نوٹس اس لیے سرو ہو رہے ہیں جی، 3 دسمبر 2020 کو یہ سرکولر ایشو ہوا ہے جی۔ یہ نوٹس یہ جو ہے یہ اس کے اندر کیا ہے، کہہ رہے ہیں جی کہ انسٹرکشنز ریگارڈنگ نوٹس ٹو نیل فائلرز تھرو پوسٹل سروس UMS۔ یہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بھی بتا دیتا ہوں نیچے سے، لیکن آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ یہ ایسے لوگوں کو نوٹس سرو ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن یا تو نیل فائل کی ہے، یا ان لوگوں نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن ایگزیمپٹ فرام ٹیکس اپنی فائل کی ہے۔ اب یہ میں آپ کو فردر بتا دیتا ہوں۔ آئی ایم ڈائریکٹڈ ٹو ریفر دا سبجیکٹ اینڈ انکلوزڈ ہیئر ود دا ڈیٹا آلسو بینگ سینڈ آن ریسپیکٹیو ای میل آئی ڈیز۔ میں تھوڑا سا آپ کو یہ زوم کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پڑھنے کے اندر آسانی ہو۔ I am directed to refer to the subject and enclosed here with the data also being sent on respective email IDs۔ آپ کے ای میل آئی ڈیز کے اوپر بھی سینڈ کر دیں۔ of nil filers pertaining to your jurisdiction who have purchased property earned income and paid withholding tax on various transactions but are filing nil returns۔ لوگوں نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن نیل فائل کی ہے یا ایگزیمپٹ فرام ٹیکس فائل کی ہے، لیکن ان لوگوں نے انکم ٹیکس کی کوئی نہ کوئی ٹرانزیکشن کی ہے، اور وہ کس طریقے سے کیا ہے، یا تو انہوں نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے، یا انہوں نے کوئی وہیکل خریدی ہوگی، یا انہوں نے کوئی اور وے سے ٹیکس پے کیا ہوگا۔ یہ مزید آگے ہم چلتے ہیں۔ نوٹس ٹو دیز انڈیویجولس کوڈ اونلی بی ڈیلیورڈ تھرو سینٹرلائز سسٹم ایز بورڈ از ناٹ ہیونگ دیئر ویلڈ ای میل آئی ڈیز اینڈ کانٹیکٹ نمبرس۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ای میل آئی ڈیز جو ہے وہ اکثر لوگوں کے، آپ کو پتہ ہے کہ آئرس جب بنائے جاتے ہیں تو ای میل آئی ڈیز اکثر جو ہے ان لوگوں کے نہیں ہوتے۔ اسی وقت ایک ای میل آئی ڈی بنایا جاتا ہے اور اس کو جو ہے انٹر کر دیا جاتا ہے، اور اکثر لوگوں کے موبائل نمبر بھی جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، تو اس لیے یہ نوٹسز جو ہیں ای میل آئی ڈی اور موبائل نمبرز کی بیس کے اوپر نہیں ہم سینڈ کر سکتے۔ آپ اس کو جو ہے پراپر رجسٹرڈ ڈاک کے تھرو آپ اس کو لوگوں کو سینڈ کریں۔ اور یہ جو نوٹس ہے جی 176 کے تحت آ رہے ہیں۔ یہ کس طریقے سے نوٹس ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، اس طرح کا نوٹس ہے۔ مائی ڈیئر ٹیکس پیئر، دا پرسول آف ٹیکس ریٹرن فیلڈ for the tax year 2019 revealed that you have paid nil tax despite the fact that you have purchased property or earned income or were subject to withholding tax under various previous provisions of the income tax ordinance 2001۔ اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ہر کسی بندے کو جی وارنٹ کر رہے ہیں کہ اپنی جو ہے وہ کریکٹ انکم ٹیکس ریٹرن بھریں۔ اچھا جی، دوسرے کے اندر کیا کہہ رہے ہیں جی، یو آر اپیئرائزڈ ایٹ FBR آلریڈی ہیز دا انفارمیشن اباؤٹ یور انکم ایسٹس ایز گیون ان دا ٹیبل ایٹ دا اینڈ۔ یہ جی انہوں نے یہ ٹیبل جی دیا ہوا ہے، اس کے اندر جی انہوں نے کہا جی آپ نے اتنی کی ٹرانزیکشن کی اور اتنا جو ہے آپ نے ٹیکس بھی دیا ہے، لیکن آپ نے نیل فائل کی ہوئی ہے جی انکم ٹیکس ریٹرن۔ اچھا جی، یو میں لاگ ان ٹو، یہ جی انہوں نے یہ لنک دیا ہوا ہے۔ یہ لنک ہے جی معلومات سیکشن کا۔ معلومات سیکشن کے ریلیٹڈ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ یہ معلومات سیکشن کیا ہے، آپ میری اس ویڈیو کے ڈسکرپشن لنک کے اندر میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں ٹائٹل کے ساتھ آپ ان کو فیچ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی جو ہے انکم ٹیکس کے حوالے سے اپنی انفارمیشن بہتر بنا سکتے ہیں۔ اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ اس کے اندر لاگ ان کر کے آپ اپنی جو ہے مزید انفارمیشن یا اس ٹرانزیکشن کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس لیے میں کہتا ہوں سب لوگوں کو، بھائی آپ اپنی اگر اب انکم ٹیکس ریٹرن بھریں، اب آپ 3 جگہوں سے جو ہے وہ آپ کیا کریں۔ ایک تو کسٹمر نے ڈیٹا دیا ہے، دوسرے نمبر پہ آپ معلومات سیکشن پہ جا کے لازمی چیک کیا کریں کہ اس کا جو ہے معلومات سیکشن کے اندر کیا ڈیٹا آ رہا ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر آپ MIS جو آئرس کھول کے آپ وہاں پہ لازمی چیک کیا کریں کہ MIS میں کیا آ رہا ہے۔ آپ کے اکثر ڈیٹا جو ہے نا اس طریقے سے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، آپ ادھر سے جو ہے کلیکٹ انفارمیشن اپنی ضرور کلیکٹ کیا کریں۔
اچھا اس کے اندر پھر چوتھے نمبر پہ کہہ رہے ہیں یو آر ریکویسٹڈ ٹو فائل ریوائزڈ ریٹرن آف انکم بائی ڈکلیئرنگ دا ٹرو پرٹیکولرز آف یور انکم اینڈ پیئنگ پراپرٹی ٹیکس بائی December 15, 2020 or filing valid explanation in support of your earlier tax declaration. وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ دوبارہ فائل کریں، صحیح طریقے سے فائل کریں، یا جو آپ نے پہلے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن نیل فائل کی ہے، ایگزیمپٹ فرام ٹیکس فائل کی ہے، اس کا پراپر ایکسپلینیشن جو ہے وہ آپ ہمیں دیں کہ وہ آپ نے کیوں یہ کی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو پینلٹی وغیرہ چارج ہو سکتی ہے. اچھا اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن آپ نے کیا فائل کی ہے، کس وجہ سے آپ نے نیل جو ہے وہ فائل کیا ہوا ہے. تو آپ نے جو ہے وہ سب سے پہلے تو اگر آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن ریویژن کی ضرورت ہے، اگر آپ کی مسٹیکنلی آپ سے نیل فائل ہوئی ہے تو آپ اس کو ریوائز کر دیں. ٹھیک ہے، تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ٹیکس دیا ہوتا ہے، وہ بینک پروفٹ کے تھرو بھی ٹیکس دیا ہوتا ہے، بینک پروفٹ آپ نے گین کیا ہوتا ہے، ڈیویڈنڈ گین کیا ہوتا ہے، آپ چھوٹی موٹی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں آپ نے وہ بھی جو ہے وہ اس کے اندر نہیں لکھی ہوتی ہیں. اگر تو آپ نے کوئی پروفٹ دیا گین کیا ہے اور اس کے اوپر آپ نے ٹیکس بھی پے کیا ہوا ہے، تو انکم کے اندر بھی جا کے ڈکلیریشن 114 کے اندر بھی فائنل اینڈ فکس ٹیکسیشن کے اندر جا کے آپ اس کو مینشن کریں، اور ڈکلیریشن 116 کے اندر جا کے بھی آپ اپنا فائنل اینڈ فکس ٹیکسیشن کے اندر انفلوز کے اندر اس کو مینشن کریں اور اپنی جو ہے وہ ریوائز کر دیں. اچھا اس کے علاوہ جو ہے آپ کی ڈیویڈنڈ انکم بھی ہوتی ہے، اکثر لوگوں کی جو ہے وہ اور بھی انفلوز ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن لوگوں کو بلا وجہ ہی یہ نوٹس جو ہے وہ سرو ہو گیا ہے. وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ جیسے نان ریزیڈنٹ پرسنس ہوں گے جن کی ظاہری بات ہے کہ جو فورن ریمیٹنس ہے وہ ایگزیمپٹڈ انکم ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ فورن ریمیٹنس کے اندر آپ نے انفلوز کے اندر لکھا ہوگا، لیکن ان لوگوں کو پھر بھی نوٹس آ گئے ہوں گے. اور سیکنڈ نمبر کے اوپر کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جو فورن ریمیٹنس ہوتی ہے اس کے اوپر ٹیکس تو نہیں ہوتا، انہوں نے اس کے اوپر نیل ہی فائل کرنی تھی. اور دوسرے نمبر پہ آپ کے جو ہیں وہ ایگریکلچرسٹ جنہوں نے ایز اے ایگریکلچر انکم جو ہے وہ کی ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایگریکلچر انکم کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا ایگریکلچر انکم کی جو ہوتی ہے ریٹرنز، جو ٹیکس ہوتا ہے وہ صوبے لیتے ہیں، صوبائی حکومت جو ہے اس کے اوپر آپ سے جو ہے وہ ٹیکس لیتی ہے. فیڈرل FBR جو ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں لیتی، بے شک اس کے اوپر آپ کی جتنی بھی آپ کی انکم ہو FBR اس کے اوپر ٹیکس نہیں لیتی. یہ آپ کو صوبے کی جو ہے وہ حکومت کو اپنا ٹیکس سبمٹ کروانا ہوتا ہے. تو بہت سے ایگریکلچرسٹ کو بھی یہ جو ہے وہ ٹیکس کا یہ نوٹس یہ والی 176 کا نوٹس آیا ہوگا. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے کیا کرنا ہے، اگر تو آپ کی فائل بالکل ٹھیک سبمٹ ہوئی ہے پھر تو ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے پھر اپنی جو ہے وہ، جیسے اگر میں بتا دیتا ہوں کہ نان ریزیڈنٹس کو اگر آیا ہوا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے اقامہ کی، یا پھر آپ اپنے ورک پرمٹ کی، یا پھر جو بھی آپ ادھر بزنس کر رہے ہیں باہر، یا آپ کا ویزے کی، آپ نے یہ جو ہے وہ فوٹو کاپی کروانی ہے اور یا اسکین کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ نے اپنا جو ہے وہ ریمیٹنسز وغیرہ جو بھیجی ہوئی ہیں اس کے سرٹیفکیٹس وغیرہ آپ نے ساتھ لگانے ہیں. تیسرے نمبر پہ آپ نے جو ہے وہ ساتھ ایک ڈرافٹ جو ہے وہ دینا ہے کہ یہ جو ہے وہ میری انکم جو ہے وہ نان ٹیکسیبل انکم ہے، اس وجہ سے میں نے اپنے جو ہے نیل فائل کیا تھا. اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے پاسپورٹ کی کاپی ساتھ لگا دیجیے گا. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا اس نوٹس کے رپلائی کے اندر جا کے بھی یہ ساری چیزیں ڈرافٹ کی صورت میں لکھ دیں اور ساتھ اٹیچمنٹ کے اندر یہ سپورٹنگ ڈاکومنٹس اٹیچ کر دیں. اور دوسرے نمبر پہ جس بھی کمشنر کے تھرو آپ کو یہ نوٹس آیا ہوا ہے آپ اس کو جو ہے وہ رجسٹرڈ ڈاک کے تھرو بھیج دیں. اور اسی طریقے سے اگر ایگریکلچرسٹ ہیں تو وہ اپنے جو ہے وہ ڈرافٹ میں لکھیں کہ بھئی میں ایگریکلچر انکم اپنی وہ فرد وغیرہ ساتھ لگائیں، اور اپنی شناختی کارڈ کاپی ساتھ لگائیں، اور اپنے یہ ساتھ یہ نوٹس جو آپ کو سرو ہوا ہوا ہے اس کا بار کوڈ کا ریفرنس وغیرہ دے کے، کس طریقے کو نوٹس سرو ہوا ہے سارا ریفرنس نمبر دے کے آپ اپنا وہ ڈرافٹ لکھیں کہ ایگریکلچر انکم ہے میری، تو میں نے وہ ایگریکلچر انکم مینشن کی ہوئی ہے، اور ایگریکلچر انکم کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس نہیں ہوتا
میں جو ایگریکلچر انکم کے اوپر پروونشل گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے. تو آپ جو ہے وہ جس بھی بندے نے یہ نوٹس سرو کیا ہے آپ اس کو جو ہے یہ کوریئر کر دیں, اور دوسرے نمبر پہ آپ اپنی ادھر ان باکس میں جا کے بھی اس نوٹس کا ایز اٹ از رپلائی کر دیں. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, انفارمیٹیو لگی ہوگی, آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اپنا اور اپنی فیملی والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.